بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج جس ایمان افروز واقعہ پر بات کریں گے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور جو آگ جلائی گئی اس کے لیے کیا کیا انتظامات کیے گئے، اور آپ آگ میں کتنے دن رہے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کے ساتھیوں نے آپ کو جلانے کا ارادہ کیا تو آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، اور آپ کے چاروں طرف، جس کمرے میں آپ بند تھے، چاروں طرف ایک حویلی تیار کی گئی جو کہ بہت بڑی تھی۔ اور ناظرین، 40 دن تک اس کمرے کے باہر جو حویلی تھی، چاروں طرف لکڑیوں کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے، اور جو نمرود کے ساتھی تھے، جو اس کے ماننے والے تھے، وہ عورتیں مرد کوئی بیمار ہوتا تو وہ آپس میں باتیں کرتے کہ اگر میں منت مانگتی ہوں کہ جب میں صحیح ہوں گی تو یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے آپ کو معاذ اللہ جلاؤں گی۔ تو وہ لکڑیاں 40 دن تک جمع ہو گئی، تو لکڑیوں کو جب آگ لگائی گئی تو وہ آگ جو تھی وہ آسمان کو چھونے لگی، اتنی تیز وہ آگ بھڑکی کہ جو اوپر پرندہ بھی ناظرین اڑ رہا تھا وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا، اور اس آگ کی جو اذیت تھی وہ دور سے ہی آدمی کو تکلیف محسوس ہونی شروع ہو جاتی تھی۔ اور 7 دن تک وہ آگ جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اور جب نمرود کے ساتھیوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا ہے تو وہ پریشان ہوئے کہ کیسے پھینکے، یہ تو آسمان پر باتیں کر رہی ہیں، کیسے پھینکا جائے۔ ناظرین، اسی اشتراک کے عالم میں وہ تھے کہ ان کے پاس ابلیس آیا اور اس نے مشورہ دیا کہ تم لوگ جو ہے منجیک تیار کرو اور منجیک میں بٹھا کر آپ کو اس آگ میں پھینکو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی زنجیریں پہنا دی گئیں، آپ کو منجیک میں بٹھا دیا گیا۔ آسمان اور جو زمین تھے ناظرین، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رونا شروع ہو گئے، اور جو ملائک تھے وہ چیخ اٹھے اور انہوں نے عرض کی، اے مولا، زمین پر تیرا نام لیوا، یہ پیارا پیغمبر ہے تیرا، اگر اس کو اتنی تکلیف ہوئی تو یا رب العزت ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ملائک نے رونا شروع کیا تو وہ ملائک نے عرض کی، یا اللہ، وہ تیری عبادت کرنے والے تیرے محبوب پیغمبر ہیں، اگر آپ ہمیں حکم دے تو ہم آپ کو جا کر عرض کریں مدد کی۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ آپ کو کہیں تو آپ ضرور کرو، جاؤ۔ جب ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور اگر آپ فرمائیں تو میں پانی کے ذریعے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں، بجھا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے اور سلام عرض کر کہتا ہے، حضور آپ کہیں تو میں ہوا کے ذریعے اس آگ کو اڑا کے لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب انہوں نے ناظرین مزید آگ بھڑکی اور آپ کو ارادہ کیا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب انہوں نے بار بار جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تو ناظرین آپ نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مشرکین نے منجیک کا بٹن دبایا اور آپ کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا، اے نبی اللہ، آپ اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ وہ آپ کی مدد کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے جبرائیل، میرا اللہ خوب جانتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے کہ میری مدد کیسے کرنی ہے۔ تو ناظرین جب جبرائیل نے بار بار کہا تو آپ نے اپنے مضبوط ارادے سے ایک ہی بات کہی اور ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور فرمایا کہ میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو حضرت ابراہیم السلام آگ پر تشریف فرما ہوئے، ادھر آگ کو یہ حکم خداوندی ہوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلوؤں سے پکڑ کر انہیں آرام سے زمین پر بٹھا دیا۔ اچانک وہاں شیریں اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، سرخ رنگ کے گلاب، نرگس کے پھول کھل گئے،
آگ نے وہ جو آپ کو زنجیریں پہنی گئی تھی وہ جلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ باتیں کرو جا کے۔ تو ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سکون سے آپ وہاں پر بیٹھ گئے۔ وہ ایک باغیچے کی طرح ایک منظر پیش کرنے لگا، وہ جو آگ کے اندر آپ کو پھینکا گیا تھا۔ ناظرین، جب لوگوں نے دیکھا کہ آگ ٹھنڈی ہو چکی ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جادوگر ہیں، انہوں نے جادو کے ذریعے یہ آگ ٹھنڈی کر دی ہے۔ انہوں نے ایک بوڑھے کو پکڑا اور آگ میں پھینکا کہ چیک کریں کہ یہ جلتا ہے کہ نہیں۔ وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ آپ کی والدہ موجود تھی، آپ نے فرمایا ابراہیم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جائیں۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، آپ کی والدہ نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور پیار کیا اور پھر واپس آ گئے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کے ذریعے آپ کو جنت کا ایک ریشمی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا اور ایک قلین آپ کو دیا گیا، اور آپ کو کھانے پینے کا سارا سامان بھی مہیا کیا گیا۔ تو ناظرین، نمرود، یہ سارا منظر تھا، یہ نمرود اپنے محل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم ایک باغیچے میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے پہلو میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے ارد گرد یوں ہی جب اس نے دیکھا کہ اندر ایک باغیچہ ہے تو جو نمرود تھا وہ حیران و پریشان ہوا اور اس نے آواز دی، اے ابراہیم، آپ کا معبود بہت بڑا ہے جس نے آگ کے اندر بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ اور نمرود نے کہا، اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر سو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اور نمرود نے پھر کہا، اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو صحیح سلامت باہر آ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا بالکل۔ تو اس نے کہا آپ آ جائیں، بڑے ادب سے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناظرین جو تھے، جب نمرود نے بار بار کہا تو آپ کھڑے ہوئے اور آگ پر چلتے ہوئے آپ آگ سے باہر آ گئے، اور نمرود نے بڑے ہی پرجوش طریقے سے آپ کا استقبال کیا اور پوچھا، اے ابراہیم، وہ کون تھا جو آپ کے ساتھ بڑے سکون سے باتیں کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم السلام فرمایا، وہ اللہ کے ایک فرشتے تھے، وہ میرے رب نے میرے لیے انہیں بھیجا تھا اور میرے ساتھ وہ باتیں کرتے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، آپ کے معبود کی یہ عظمت اور قدرت دیکھ کر نمرود نے کہا کہ میں نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا ہے، میں نے اس کے لیے 4000 گائیں، رب العزت کے لیے 4000 گائیں کی قربانی کا انتظام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتا ہے، تیری کوئی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں، تو پہلے میرے دین پر آ، حتیٰ کہ اپنا دین چھوڑ دے، پھر تیرا یہ ساری قربانی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمرود نے کہا، میں اپنا ملک چھوڑنے پر قوت نہیں رکھتا، میں یہ قربانی ضرور کروں گا۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ ایک ایمان افروز ایسا واقعہ ہے۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اس وقت ناظرین آپ کی عمر 16 سال تھی، اور آپ 40 سے 50 دن جو حضرت ابراہیم السلام فرماتے ہیں میں آگ میں رہا، تو وہ اتنے حسین لمحہ تھے کہ میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں باہر نکلوں۔ آپ فرماتے ہیں میں چاہتا تھا میری ساری زندگی ہی ایسے گزر جائے۔ تو ناظرین، یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ آپ دیکھیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے 40 دن لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آپ کو پہلے بند کیا گیا۔ اور ناظرین، آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ کی جو قوم تھی وہ ایک ستارہ پرست قوم تھی، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو وہ اس کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ آگ کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اگر کوئی چاند ہے تو وہ چاند کی مناسبت سے چاندی کا بت بنا لیتے، اگر سورج ہے تو سونے کا بت بنا لیتے، تو ناظرین ایسے انہوں نے چاندی کے، سونے کے، لوہے کے، لکڑی کے بت بنائے ہوئے تھے۔ ایک دروازے کے پاس انہوں نے بہت بڑا جو آسمان کو بت اس کا سر چھو رہا تھا، اس کی آنکھوں کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں جواہرات جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے، وہ چمکتے تھے دور سے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت مبارک ہے کہ آپ نے اللہ کے ہاں صرف اللہ کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا اور کسی فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی۔ اللہ نے کہا میرا خلیل جو ہے میرے اوپر توکل کرتا ہے۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں، مجھے آپ کو ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی لاکھ کوشش کرے، مگر جب میرا اور آپ کا بھروسہ توکل اللہ کی ذات پر ہوگا تو ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ناظرین دین اسلام پر الحمدللہ ہمیں ویسے ہی عمل کرنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہباز اسلم بٹی کو جاتی جی، اللہ حافظ۔